اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں اس کی بنیاد اطاعت پر، فرما برداری پر، نیکی پر. آپ کی چاہت تھی کہ گھریلو زندگی اس پہ کھڑی ہو، نہ کہ خواہشات پر. اطاعت پہ کھڑی ہو. یہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا، بیٹا بیٹی بھی اللہ کی اطاعت میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. وہ بھی اپنی خواہشات کی زندگی، وہ بھی اپنی خواہشات تو خواہشات سے ٹکرایا کرتی ہے. گھر میں اطاعت آ جائے، فرما برداری آ جائے. جیسے سڑک پہ بہت ساری گاڑیاں ہوں لیکن سب لین سے ہوں تو ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن ہر کوئی اگر اپنی لین چھوڑ دے تو وہاں ٹکراؤ ہو جائے گا. تو اللہ کی اطاعت ایسی ہے کہ گھر کے کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہوں، لیکن اطاعت کی لین پہ ہیں تو کوئی کسی سے نہیں ٹکرائے گا. اور اگر گاڑیاں تھوڑی ہی ہوں لیکن لین چھوڑ دے ٹکراؤ ہو جائے گا. خواہشات کی زندگی، اطاعت نکال دی جائے، تھوڑی ہی ہو ٹکراؤ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی میں نیکی پر استقامت، دوام، اس کی ترغیب دیتی ہوئی نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. عائشہ جو بھی عمل کرو نا ہمیشہ کیا کرو، کوئی بات نہیں. نفلی عمل کا معمول تھوڑا بنا لو لیکن کرو اسے ہمیشہ. تھوڑا معمول بنا لو لیکن مسلسل اس عمل کو کرو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک شخص آپ کے دروازے پہ خدمت کے لیے ایک دن کھڑا ہوا، اور ایک یہ کہ خدمت کے لیے ایک شخص آتا ہے، روزانہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے لیکن روزانہ آتا ہے. تو بتائیے آپ کو کس کی قدر ہوگی؟ تو اسی کی قدر ہوگی جو اگرچہ تھوڑا وقت دیتا ہے لیکن روزانہ آتا ہے، مسلسل آتا ہے. اور پھر کوئی عمل شروع کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، یہ اچھا نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس سے اعراض کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ نفلی عمل جو بھی کرو تھوڑا کر لو بے شک، لیکن اسے مسلسل پھر جاری رکھو. اگر 24 گھنٹے میں کچھ نوافل مقرر کر لیے، کچھ ضروری نہیں کہ تہجد میں آپ 12 ہی پڑھیں، اشراق آپ 8 ہی پڑھیں، چاشت آپ 8 ہی، نہ 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، لیکن پھر کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لو. ایسا عمل اللہ کو پسند بہت ہے. پتھر کی چٹان ہو، ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، قطرہ معمولی سی چیز ہوتی ہے لیکن مسلسل گرے تو نشان پڑ جاتا ہے. آپ پورا ٹینکر اس پہ گرا دیں نشان نہیں پڑے گا. ایک ایک قطرہ گرا، مسلسل گرا، نشان پڑ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ترغیب دے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، عائشہ جہنم کے لیے آڑ بنا لو صدقے کو آڑ بنا لو. کچھ بھی نہ ہو نا تمہارے پاس، تھوڑا سا صدقہ ہی دے دیا کرو، کوئی بات نہیں، آدھی کھجور ہی دے دیا کرو، ولو بشق تمر، کوئی بات نہیں، آدھی کھجور ہے نا وہی دے دیا کرو. عائشہ جیسی خاتون ہیں جو اللہ کے نبی کے بستر پہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا. سلام آیا، عائشہ کو اللہ کی طرف سے جبرائیل سلام پہنچایا کرتے تھے. کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں. لیکن آپ اپنی گھریلو زندگی میں یہ عمل بتا رہے، امت کو سکھا رہے کہ اپنے گھر والوں کو صدقے کا عادی بناؤ. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، بھائی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا نا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کی ملاقات مجھ سے سب سے پہلے ہوگی.
حضرت عائشہ فرمانے لگی ہم سمجھے کہ حقیقتاً ہاتھ لمبا ہو، ہم لکڑی اٹھائی اور ناپنے لگ گئی کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو سودا کا ہاتھ لمبا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہوگی، سخی زیادہ خرچ کرنے والی ہوگی، اس کی مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ہوگی، اور اس میں زینب کا نمبر پہلا تھا، اور حضور کے جانے کے بعد ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا، اور سب سے پہلے جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی ان کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے گھر والوں کو صدقہ کیا کرو، گھر کی عورتوں کو صدقہ کیا کرو، سخی بنا کرو، بخل نہیں، سخی بنا کرو۔ اور پھر قدرت ہو اور سخاوت ہو تو مرتبہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو گھر کی خاتون تنگ دل نہ ہو، ہاں اپنی خواہشات میں تو احتیاط سے خرچ کرے، کہیں اسراف نہ ہو جائے، کہیں تبذیر نہ ہو جائے، کل قیامت میں اس کے بارے میں بعد پرس نہ ہو، اور جب معاملہ اللہ کے لیے دینا ہو وہاں سخی ہو، وہاں سخاوت ہو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے بھانجا حضرت زبیر میرے ہاں انہوں نے بڑی اشرفیاں بھیجی، بہنا آپ خالہ کو آپ اسے اپنے لیے خرچ کر لیجیے، روزے میں تھی، باندی سے کہا اسے خرچ کر دو۔ شام ہوئی، افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، خادمہ کہنے لگی اپنے لیے تو کچھ رکھ لیتی، فرمانے لگے پہلے بتایا ہوتا۔ تو گھر کی عورتوں میں یہ نیکی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دی، امت کو سکھایا کہ ان کی طبیعتوں میں سخاوت پیدا ہو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر اسے تقسیم کیا گیا، تو ایک دستی بچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیا بچا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک دستی بچی، باقی سب میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے نہ بھائی، باقی سارا محفوظ ہو گیا، وہ تو خزانوں میں ہیں، بس یہ ایک دستی باقی رہ گئی، وہ تو حقیقت میں محفوظ ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو سب فنا آ جائے گا، اور جو اللہ کے خزانوں میں محفوظ کیا حقیقت میں وہی محفوظ ہوا۔ تو اس انداز سے گھر والوں کی ذہنیت بنائی، شوہر میں بھی یہ طبیعت ہے سخاوت، گھر والے بھی اس کا ساتھ دے رہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی کے بعد ایک مہمان آتا ہے، اپنے گھر والوں سے پتہ کیا، ایک گھر سے، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، مہمان کے اکرام کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرا مہمان ہے، کون اسے ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، پتہ اسے بھی ہے کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سعادت سے محروم کیوں رہوں؟ نبی کا مہمان، میرا مہمان، ہاتھ کھڑا کر دی، گھر لے گئے اور اہلیہ سے کہا۔ اب اہلیہ نے بھی ناک نہیں چڑھائی کہ تم لاتے کیا ہو کہ مہمان اٹھا کے لے کے آ گئے، ہے کیا کہ تم ایک نیا آدمی بھی ساتھ لے آئے، ایسا نہیں۔ کہنے لگی کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں کو سلا دیتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، ہم بھوکے رہ جائیں گے، بچے سو جائیں گے، مہمان سیر ہو جائے گا، اللہ کا رسول راضی، اللہ راضی۔ رات کے ان کے گھر کا یہ نقشہ رب نے دیکھا، کریم مولا نے دیکھا، کیا خوبصورت منظر ہے۔ مرد کی طبیعت بھی دیکھیے کیسی سخاوت، عورت اس سے بھی آگے۔ میرے عزیزوں، اپنی بھوک برداشت ہو جاتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں برداشت ہوتی، اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، گھر والوں بچوں کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ سلا دیا، صبح آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، فرمان لگے بھائی تم نے یہ کیا عمل کیا ہے، آسمان سے تمہارے لیے میرے اوپر ایک آیت آ گئی،
قرآن اتر گیا تمہارے حق میں تو تمہاری تعریف میں، تمہارے گھر کا نقشہ قرآن کی آیت میں آ گیا جو تم نے رات کے اندھیرے میں کیا ہے. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کچھ لوگ ہیں خود ضرورت مند ہیں لیکن پھر بھی ایثار ایسا کہ دوسروں کو بھی اپنے پہ ترجیح دے رہے ہیں. بتائیے جہاں سخاوت کا یہ عالم ہوگا وہاں وراثت کے جھگڑے ہوں گے، وہاں کوئی بھائی بہن کا حق مارے گا، وہاں کوئی چھوٹا بڑے کا حق مارے گا، وہاں کوئی بہنا بھائی کا مال ہتھیا کے لے جائے گی، وہاں کوئی کسی کے مال پہ زیادتی کر. سخاوت. دل تنگ ہو گئے ہیں، بخیل بن چکے ہیں. جب اپنی خواہشات کی فہرست بناتے ہیں تو کاغذ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، اتنی خواہشات ہیں. یہ سخاوت کا مزاج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پیدا کر رہے اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کر رہے. پھر حضرت عائشہ فرمانے لگی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اچھے اخلاق کی ہمیں ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے عائشہ علیک بتقوی اللہ والرفق. دیکھ تقوی اختیار کرنا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنا. اس لیے کہ جہاں نرمی آتی ہے نا، رفق آتا ہے، تو اس شخصیت میں خوبصورتی آ جاتی ہے. یہ نرمی اس کے اندر زینت کا باعث ہوتی ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، سختی نہیں. اس لیے کہ جس شخصیت میں سختی آ گئی وہ عیبدار کر دیتی ہے، اسے عیبدار کر دیتی ہے. نرمی پیدا کرنا اپنے اندر نرمی پیدا کرو. بچوں کے ساتھ نرمی، گھر والوں کے ساتھ نرمی، نرمی کا ماتحتوں کے ساتھ معاملی، ہاں خادمہ کے ساتھ نرمی، نرمی کا معاملہ، رفق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس گھر کا اللہ بھلا چاہتے ہیں، جس گھر میں اللہ بھلا چاہتے ہیں اس گھر میں اللہ نرمی کو ڈال دیتے ہیں. یعنی گھر والوں میں اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں. جس گھر کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس گھر میں اللہ گھر والوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غضبناک کہ معمولی باتوں پر گھر ٹوٹ رہا ہے، معمولی بات پر غضبناک. بلکہ بڑوں کے تو بیچارے اعصاب کمزور ہو گئے، غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے. آج کے نوجوانوں کا تو غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کی بات برداشت ہی نہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. غضبناک. نرمی، رفق، حلم، درگزر، معاف کر دینا، یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنا دینے والی خوبیاں ہیں. بھائی چیزوں سے نہیں گھر بنتے، ان خوبیوں سے گھر بنتے ہیں. اچھے گھر اچھے ساز و سامان سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر اچھے اخلاق سے ہوا کرتے ہیں. اچھے گھر اچھے در و دیواروں سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر کے اندر رہنے والے اچھے انسانوں سے ہوا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہہ رہے نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی چیز گھر میں ہوتی جس سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہوتی تو آپ فوراً گھر میں اس کا سد باب اور اس پر انکار اور اس پر نکیر فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ گھر خدا نہ خواستہ ایک سر کی آنکھیں ہو نا، سر کی آنکھیں، اور سر کی آنکھوں سے اگر آپ نے گھر میں آدمی کسی اژدہا کو دیکھے، بچھو کو دیکھے، سانپ کو دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ پلنگ پہ بیٹھے سوتا رہتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھاتا رہتا ہے نا. بھائی نقصان دہ چیز آ گئی میرے گھر میں، جب تک اپنے بچے بچیوں کو اور اپنے گھر کو اس اژدہا سے، اس موذی چیز سے نہیں بچا لیتا، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے. اللہ ایمان کی زندگی دے دے تو گناہ کو
اژدہے سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. تو ایک سمجھدار آدمی اپنے گھر میں گناہوں کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ عائشہ فرمانے لگی ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ گھر میں داخل ہوئے تو ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، میری نظر نہیں پڑی، اس پہ میری نظر نہیں پڑی. اس میں کسی جاندار کی تصویر تھی. پھولوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، عمارتوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، سمندروں دریاؤں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، پھول بوٹے ہو کوئی بات نہیں، جاندار کی تصویر تھی. تو عائشہ فرمانے لگی کہ فتلون وجہہ، اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، نظراز غصے میں آ گئے اور اس کپڑے کو لیا اور اسے پھاڑ دیا. فہتکہ، اسے پھاڑ دیا. اور پھر فرمانے لگے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس انداز کی تصویریں بناتے. سب سے سخت عذاب انہی کو ہوگا. دیواروں پہ تصویریں، بس اوقات کمرہ ہے اور وہاں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ ایسا گناہ بے لذت ہے، مزہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس گھر میں اللہ کا فرشتہ بھی کوئی نہیں آتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید بھی ہے. ایک نادان آدمی بس اوقات نبی کی باتوں کا مذاق اڑانے لگا. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا پھر تصویر ہے تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا تو میری روح بھی قبض نہیں ہوگی، روح بھی قبض نہیں ہوگی. کتا ہو ہاں اور تصویر ہو تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا، روح بھی قبض نہیں ہوگی اس گھر میں. حضرت فرمانے لگے کتا ہے نا، فرشتہ تو آئے گا، پہلے وہی فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرے گا، وہ تیری بھی کر لے گا. تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گناہ بے لذت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں میں گناہوں کو رہنے نہیں دیتے تھے. اس پہ نکیر، اس پہ ان کی تربیت، اس سے ان کی ذہن سازی. اب گھروں میں بڑوں کی طرف سے گناہوں پہ روک ٹوک نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ گھروں میں چھوٹوں میں گناہوں میں وہ جرت ہو رہی ہے کہ اگر آپ 30-40 سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. روک ٹوک نہیں رہی نا. پہلے بڑوں کا خیال ہوتا تھا، عظمت ہوتی تھی، کوئی ڈر ہوتا تھا نہیں، ابا ہے اماں ہے، چپ کے اندھیرے میں اوٹ میں کچھ غلطی کر بھی لیتے تو شرمندگی ہوتی تھی. اور اب تو بڑوں کے سامنے اماں کے پہلو میں بیٹی بیٹھ کر کیا دیکھ رہی ہے، اور ابو کے باپ کے نظر میں بیٹا ٹی وی کی اسکرین پہ کیسے نقشہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ گناہوں کا یہ سلو پوائزن ایسا پلا دیا گیا کہ اب یہ گندگیاں گندگی نہ رہی، یہ زندگی کا حصہ بن گئی، زندگی کا حصہ بن گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ان گناہوں کو نہیں برداشت کرتے. اور کیسے برداشت کرتے؟ اللہ نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ گناہوں کا نام ہے، گناہوں کا نام ہے، اس سے انہیں بچاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گھر والوں کی تربیت فرماتے تھے. اور پھر اپنی عورتوں پر غیرت کھاتے تھے، غیرت کھاتے تھے، اپنی عورتوں پر غیرت کھاتے تھے. ایک ہوتا ہے دیوس آدمی، دیوس. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرابی اور دیوس اور بوڑھا بدکار جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. دیوس غیرت ایمان کے ساتھ چلتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک آدمی آتا تھا مخنث، جسے ہم خواجہ سرائے کہتے ہیں. گھر والے سمجھتے کہ یہ نہ سمجھ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایک دن اللہ کے نبی بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے عورت کی ایسی تصویر کشی کی کہ جسے سن کر مردوں کے دل عورتوں کی طرف مائل ہونے لگ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھدار آدمی ہے، یہ تو عورتوں کے حسن کو جانتا ہے، اور یہ تو عورتوں کی جسے کہیں کہ اس انداز سے تصویر کشی کر رہا ہے کہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے تو ان کے دل مائل ہونے لگ جائیں. آپ نے منع فرما دیا، آئندہ اس کو بھی گھر میں نہیں آنے دینا.
اور محدثین نے لکھا ہے، فرمایا وہ کیا دور تھا اور آج کیا دور ہے. باپ اپنی بیٹی کو خود ملاتا ہے، ہاتھ ملائیے ذرا ان سے. اجنبی مردوں کے ساتھ عورت ملے، بیوی ملے، ماں ملے، بیٹی ملے، بہنا ملے، غیرت ہی نہیں آتی. کتنا بڑا خوش وسیع و ظرف ہے، بڑا روشن خیال ہے. ہاں ارے میاں غیرت کمزور ہو گئی نا. وہ جو ایمان کی غیرت ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. کہاں یہ برداشت ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ اس کی بیٹی بہنا آزادانہ میل جول رکھے، اٹھنا بیٹھنا ہو، آزادانہ گفتگو ہو. یہ غیرت کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں پر غیرت کھاتے تھے اور منع فرما دیا آئندہ اس کو گھر میں نہیں آنے دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا. تو یہ گھر کی زندگی ہے. نیکی کو فروغ دینا، حیا کو فروغ دینا، غیرت کو فروغ دینا، صدقے کو فروغ دینا، اچھے اخلاق کو فروغ دینا. اس سے گھر جنت بن جاتا ہے، گھر جنت بن جاتا ہے. اللہ ایسی مبارک زندگی ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.